سے بنا کر رکھتے ہیں کہ یار مشکل میں کام آئے گا. لوگ ایسے لوگوں سے بنا کر رکھتے ہیں کہ یار یہ مشکل میں کام آئے گا. نبی پاک نے جس مشکل میں کام آنا ہے کوئی اور مشکل میں کام آ سکتا نہیں ہے. سب سے مشکل وقت ہوتا ہے نزا کا وقت، جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے. یہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے. شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ بندے کا ایمان نکالے، بڑے حملے کرتا ہے کہ ایمان نکال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امتیوں کی مدد فرماتے ہیں. آپ تشریف بھی لاتے ہیں. لکھنے والے نے لکھا جان
قیامت میں سورج سوابین پر ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہوگی، جو جتنا گناہگار ہوگا اتنے ہی اپنے پسینے میں دبکیاں کھا رہا ہوگا۔ لوگ بہت پریشان ہوں گے، 50,000 سال کا دن، لوگ کہیں گے نہ حساب کتاب بھی شروع ہو جائے، پتہ لگ جائے کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ سارے لوگ جمع ہو کے کہیں گے آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے بابا ہیں۔ ساری قوم جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ معلوم کیجیے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ بڑے غضب میں ہے، اللہ بڑے غضب میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پڑھی میرے غیر کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث کتابوں میں لکھی ہے، قیامت میں لوگ بھول جائیں گے، قیامت میں بھول جائیں گے۔ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب یہی کہیں گے اللہ بڑے غضب میں ہم کچھ کر سکتے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج ایک ہی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، جو اللہ سے ہم کلام ہو سکتی ہے۔ جب لوگ نبی پاک کے پاس آئیں گے، نبی پاک یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا سبھی و نصیب، قریب و نصیب، سبھی سے قریب، پر کہیں نہ بنی، جو درزہ درزی، جو خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پہلے آدم علیہ السلام کہا تمہارے لیے، نبی پاک اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ایک بار محبوب اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود پر آپ جلوہ گر ہوں گے، وہاں پر اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی اجازت کو دے گا اللہ تعالیٰ، شفاعت کا اجازت اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہ شفاعت اجازت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے۔ ہم ایسی شفاعت کو نہیں مانتے کہ اللہ کسی کو کہے گا جاؤ دوزخ میں، نبی تو آپ کو پکڑ لیں گے اللہ میں نہیں جانے دیتا۔ ایسی شفاعت کو ہم مانتے، ہم شفاعت کی محبت مانتے ہیں۔ اللہ اپنے حبیب سے پیار ہی اتنا کرتا ہے، محبت ہی اتنا کرتا ہے، تو اپنے نبی کی بات کو ٹالتا محبت کی وجہ سے۔ زور زبردستی کی شفاعت ہم مانتے، ہم محبت کی شفاعت مانتے ہیں۔ لیکن دنیا میں یار آپ کو کوئی جاننے والا ہو، کوئی آپ کے پاس آ جائے کہ یار فلانے نے بھیجا ہے، آپ اس سے اگر محبت کرتے ہو اس کی بات کو سنو گے نہیں سنو گے؟ آپ تو سن سکتے ہو، اللہ اپنے حبیب کی بات نہیں سن سکتا۔ جو شفاعت کا انکار کرتا ہے، میرے نبی نے پہلے فرمایا تھا میری شفاعت اس کے لیے جو میری شفاعت کو مانتا ہے۔ میرے نبی جانتے تھے کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو میری شفاعت کا انکار کریں گے۔ نبی نے پہلے ہی فرما دیا میری شفاعت اس کے لیے جو میری شفاعت کو مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے نبی کی شفاعت نہیں ہے۔ تو نبی نے کہا کام آنا ہے، تو کسی سے اگر اس لیے محبت کرتا ہے کہ یار وہ مشکل میں کام آئے گا، تو نبی پاک سے اپنا تعلق جوڑ لے۔ نبی پاک نے جہاں کام آنا ہے وہاں کوئی اور کام آ سکتا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محبت کا ذریعہ ہے لوگ صورت دیکھ کر، شکل دیکھ کر، یا کہ حسین بہت ہے، یہ پیارا بہت ہے، لوگ اس لیے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ لوگ اس لیے
محبت کرتے ہیں، یعنی خوبصورت بہت ہے، پیارا بہت ہے، اور اللہ نے نبی پاک سے محبت کرنا لازم کر دیا ہے۔ نبی پاک جتنے پیارے ہیں، جتنے خوبصورت ہیں، کائنات میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اب چہرے پر نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام، کوئی دیکھتا تھا تو پھر برداشت کر سکتا نہیں تھا۔ زلیخا آپ سے پیار کرتی تھی، زلیخا کی جو سہیلیاں تھی وہ تانا دیتی تھی، بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر عاشق ہو گئی، تو یہ آئی یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آپ نے میری کبھی نہیں مانی، ایک بات کو مان لیں، آپ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کر میری سہیلیوں کے آگے سے گزر جائیں ایک مرتبہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا گزر جاتے ہیں۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ہاتھ میں چھری اور پھل دے دیے۔ یوسف علیہ السلام